لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما بعد الحق إلا الضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي بالجنة. हाज़रीन जुमा दीनी व मिली भाइयों, मेरे हम उम्र साथियों, सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया। बादहू दरूद सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया और रसूल पर, ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के इस खुतबे जुमा के अंदर आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत मुक़द्दसा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पढ़ी गई है। इस एतबार से आज के इस खुतबे जुमा की जो सुर्खी और हेडिंग होगी वो है इस्लाम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अहमियत क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ नबी, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, किताब व सुन्नत के बाद जितने रास्ते हैं तमाम के तमाम रास्ते वही के हैं। हक़ सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की किताब
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. کہ اگر تمہارا کسی مسئلے کے اندر کسی معاملے کے اندر اختلاف برپا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو اگر تمہارا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہو جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے. میرے محترم بھائیوں اللہ رب العزت کی یہ ساری آیتیں امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم اور سبق دے رہی ہیں کہ امت محمدیہ کے لوگوں کو کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا چاہیے اور جو باتیں جو چیزیں کتاب و سنت کے مخالف ہیں ان چیزوں کو دیوار پر مار دینا چاہیے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری آیت مقدسہ کے اندر امت مسلمہ کو تعلیم اور تلقین کر رہا ہے. میرے محترم بھائیوں ہم مسلمان ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق گزاریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تو تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. ان کی بابت تم لوگ قریب کر کے مت پوچھو اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو کسی چیز نے ہلاک اور برباد کیا تھا کہ وہ لوگ حسرت سے سوال کرتے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کیا کرتے تھے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں تو من وعن اس چیز کو بجا لاؤ اور جن چیزوں سے بات رہنے کی تعلیم اور تلقین کروں تو تم اس چیز سے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق دور رہنے کی کوشش کرو. میرے محترم بھائیوں پتہ یہ چلا کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر کسی واقعی ضرورت کے سبب کے بغیر سوال کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا ریزن اور سبب ہوا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو لا کر کے امت محمدیہ کے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ حق صرف ایک ہے متعدد نہیں. کاش امت محمدیہ اور امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو ناجی کہتا ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کاش امت محمدیہ کا وہ طبقہ مسلمانوں کا وہ طبقہ اختلاف و انتشار کے راستے سے ہٹ کر کے اس راستے پر آ جاتا جو راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے جو راستہ امن اور شانتی کا راستہ ہے جو راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے. کتاب و سنت کے بعد جتنے راستے ہیں تمام کے تمام راستے بدعتی اور گمراہی کے. اسی طریقے سے حضرت ابو نجیح ارباضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نہایت ہی اثردار نصیحت کی. ہماری آنکھیں بہہ پڑی. ہم نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو گویا آخری الوداع کہنے والے کی وصیت اور نصیحت ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں نصیحت کر دیجئے وصیت کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اے میرے صحابہ اللہ سے ڈرو اور اپنے امیر کی باتوں پر عمل کرنا اور اسے بجا لانا. ولو اگرچہ تم پر کوئی غلام اور حبشی امیر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے اگرچہ تم پر کوئی حبشی امیر کیوں نہ مقرر کیا جائے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد امت اختلافات کا شکار ہو جائے گی. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسی سچویشن تمہارے سامنے آ جائے گی تو کرنا کیا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. تو ایسی صورت میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا، خلفاء راشدین کے طریقے پر عمل کرنا اور کتاب و سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نئی نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ ہر بدعت یہ گمراہی ہے. اور ایک روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گمراہی کا انجام جہنم کو رکھا ہے. پتہ کیا چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے. دوسری چیز، اپنے امیر کی اس وقت تک اطاعت اور اس کی بات مانیں گے جب تک وہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی تعلیم و ترغیب کر رہا ہے. اگر کوئی میرا امیر، اگر کوئی آپ کا امیر ایسا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مخالف کام کرنے کا حکم دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس امیر کی بات نہیں مانیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ دنیا جب میری وفات ہو جائے گی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں انتقال کر جاؤں گا، تو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد امت اختلافات کا شکار ہو جائے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، کیونکہ نجات اور جنت کے اندر اگر کوئی چیز ایک امت کو داخل کرنے والی ہے، ایک مسلمان کو داخل کرنے والی ہے، تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس لیے میرے محترم بھائیوں، لوگوں کو مت دیکھنا، لوگوں کے عمل اور اس کے کرتوتوں کو مت دیکھنا کہ فلاں طرف کتنی ساری پبلک ہے، اگر سچ نہیں ہوتا تو لوگ ایسا کرتے کیوں؟ اسلام اس کی خطا نجات نہیں دیتا ہے. کوئی چیز حق ہے اور اس کو تین ہی لوگ ماننے والے ہیں، اسی چیز کو اپنانا ہے. کوئی چیز کتاب و سنت کے اپوزٹ ہے اور اس کے ساتھ 10,000 لوگ ہیں، تعداد کی کثرت کسی چیز کے حق ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے. حق وہ چیز ہوگی جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور اگر اسلام سے جس چیز کا تعلق ہے ہی نہیں، اس چیز کو ہم حق کیوں تسلیم کریں گے؟ اس چیز کو نہیں ماننا ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی اتباع دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حجر اسود کا بوسہ لینا گرچہ پتھر ہے، لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مقصود ہے. ورنہ حجر اسود نہ تو آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابس بن نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ فرما رہے تھے کہ حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور میں تجھے صرف اور صرف بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے. میرے محترم بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی طرح کوئی مقصد نہیں ہے. اگر حجر اسود پر قیاس کرتے ہوئے امت کا کوئی انسان، امت کا کوئی طبقہ بزرگوں کی قبروں کو چومتا ہے، پتھروں کی تعظیم بجا لاتا ہے اور حجر اسود کے بوسہ دینے پر استدلال کرتا ہے تو اس کا استدلال صحیح نہیں. اسی طریقے سے حجر اسود کو بوسہ دینا یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، عبادت کا ایک حصہ ہے اور عبادت توقیفی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ عبادت ہے. اس کے اندر نہ تو ہم کمی کریں گے
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حجر اسود کو بوسہ دینا محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے پر کسی اور چیز کا قیاس نہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر کمی اور بیشی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے پڑھیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبداللہ نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی صفائی درست کر لو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف برپا کر دے گا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صفوں کو سیدھا فرماتے تھے جیسے کہ آپ اس کے ساتھ پیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو محسوس کرنے لگتے تھے کہ ہم آپ کی طرف سے اس مسئلے کی وضاحت کو سمجھ رہے ہیں، تب آپ نماز شروع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شخص کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان تمہارے چہرے کو بدل دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب ایک مسلمان پنج وقتہ پابندی وقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے قدم سے قدم، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑا ہوئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اے محترم بھائیوں، آج کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن عمل سے کوڑے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب تم باجماعت نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو ایک بھائی دوسرے بھائی کے قدم سے قدم، ایک بھائی دوسرے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو۔ اگر صفوں کے درمیان جگہ خالی رہے گی، شیطان ہماری صفوں کے اندر گھسے گا، ہماری نمازوں کے اندر جو خضوع ہونی چاہیے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سب بندی کا اہتمام کیا جائے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے قدم سے قدم، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑا ہو۔ اور اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانیں گے تو پھر ایسی صورت میں ایک مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر معاملات کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مربوط خاطر رکھنے کی توفیق عنایت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنج وقتہ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد